بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایسے مگر دوائی خریدنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ آج اس طرح کے پاکستان میں ہم رہتے ہیں، یعنی یہ ملک اس طرح کا بنا دیا گیا ہے۔ آج کسان بدحال ہے، زراعت تباہ، صنعتیں تباہ، کاروبار تباہ، روزگار تباہ، پورا ملک کی تباہی کے گڑھے میں اتار دیا گیا ہے۔ میرے بھائی اور بہنوں، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ہم دیکھتے ہی دیکھتے اس حال کو کیوں پہنچ گئے؟ کیوں آپ کو فاقوں کی طرف دھکیلا جا رہا ہے؟ کیوں 54 روپے میں بکنے والی چینی 110 روپے کی ہو گئی؟ کیوں آٹا 35 روپے سے 70 روپے کلو تک پہنچ گیا؟ آئین کی پاسداری کرنے کا حلف اٹھایا تھا، کیوں آپ نے اپنے حلف کی خلاف ورزی کی؟ کیوں ڈیفائی کیا آپ نے اپنے حلف کو؟ آپ نے تو سیاست میں دخل نہ دینے کا حلف اٹھایا تھا، کیوں آپ نے اپنے حلف کی خلاف ورزی کی؟ کیا فیض آباد دھرنا کیس آپ کے خلاف چارج شیٹ نہیں؟ کیا سپریم کورٹ نے آپ کے خلاف کارروائی کا حکم نہیں دیا؟ اس کے باوجود آپ کی نہ صرف بطور لیفٹیننٹ جنرل ترقی ہوئی، بلکہ آپ کو آئی ایس آئی کے سربراہ کا عظیم الشان منصب بھی عطا ہوا، جبکہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ایک ریفرنس دائر ہوا تاکہ وہ آپ کی نظر ثانی کی درخواست سن نہ سکے۔ واہ واہ، کیا کیا آپ نے جنرل فیض! یہ آپ کے حلف توڑنے کی صرف ایک مثال ہے، ایک۔ آپ پچھلے کئی سالوں سے بے دھڑک سیاست میں مداخلت کیے چلے جا رہے ہیں۔ آپ نے اپنے حلف کے ساتھ بے وفائی کی ہے۔ اگر یہی وقت آپ نے پیشہ ورانہ دفاعی امور پر صرف کیا ہوتا تو ہمارے کشمیری بہن بھائی کبھی ان مصائب سے دوچار نہ ہوتے جن سے وہ آج دوچار ہیں۔ عمران خان صاحب، آپ تو سیاست کے میدان میں نابالغ ہو۔ بار بار کہتا ہوں میں کہ ہمارا آپ کے ساتھ مقابلہ ہے ہی نہیں۔ ہمارا مقابلہ آپ کے لانے والوں کے ساتھ ہے، آپ کے ساتھ نہیں ہے۔ ہمارا مقابلہ ریاست چلانے والوں کے ساتھ ہے۔ لیکن یہ مت سوچنا کہ تم بچ جاؤ گے۔ ثاقب نثار کا این آر او نہ تمہیں بچا سکے گا اور نہ بدنام کرتے رہے اور آج بھی کر رہے ہیں۔ بڑے افسوس کی بات ہے اور کہ یہ حکومت کس طرح کے کام انجام دے رہی ہے۔ میرے بھائی اور بہنوں، بلوچستان پر جو گزرتی رہی ہے وہ ایک نہایت افسوسناک کہانی ہے۔ مری، بگٹی، بزنجو اور دیگر قبائل کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا رہا، بلکہ جو اب تک ہو رہا ہے، وہ ہم سب کے لیے انتہائی دکھ اور رنج کا باعث ہے۔ غداری کا لیبل ہر اس شخص کے ماتھے پر چشمہ کر دیا گیا جس نے سر اٹھا کر بات کرنے کی کوشش کی، جس نے ظلم و ستم کے خلاف احتجاج کیا اور جس نے آزاد قوم کا آزاد شہری ہونے کا حوصلہ کیا۔ وہ صرف اس لیے باغی اور غدار قرار پائے کہ انہوں نے اپنے آئینی حقوق کے لیے آواز اٹھائی، اور کچھ قتل ہو گئے، کچھ ہمیشہ کے لیے لاپتہ کر دیے گئے۔ ان کی قبروں تک کا کوئی نام و نشان نہیں ہے۔ گمشدہ افراد کا مسئلہ آج بھی ہے۔ ہمارے ہم وطن آج بھی اٹھائے جا رہے ہیں۔ کچھ پتہ نہیں انہیں آسمان کھا گیا یا زمین نکل گئی۔ میں جب بھی گمشدہ افراد کی دکھی ماؤں، روتی ہوئی بہنوں، بیٹیوں اور پریشان حال بچوں کو دیکھتا ہوں تو بے حد تکلیف ہوتی ہے۔ کب تک یہ سب کچھ جاری رہے گا؟ کب تک ہماری ریاستی طاقت خود اپنوں کے خلاف استعمال ہوتی رہے گی؟ کب تک ہم پاکستان کے محب وطن شہریوں پر بغاوت اور غداری کے الزامات لگاتے رہیں گے؟ خواتین و حضرات، مجھے اچھی طرح اندازہ ہے کہ بلوچستان کے لوگ کیسے کیسے مسائل کا شکار ہوتے رہے ہیں اور آج بھی کن مسائل کا شکار ہیں۔ پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کے لوگوں کی زندگی کس طرح گزر رہی ہے، ان کو کون سی مشکلات کا سامنا ہے، نواز شریف اچھی طرح جانتا ہے۔ مجھے یہ بھی معلوم ہے
कि मौजूदा हुकूमत की नाअहली और अवाम दुश्मनी की वजह से महंगाई ने अवाम के लिए 2 वक्त की रोटी मुश्किल बना दी है। और सुना है चीनी एक तो 10 रुपए किलो हो गई है, आटा 70 रुपए किलो तक जा पहुंचा है, या शायद इससे भी ज्यादा। नान भाई हड़ताल कर रहे हैं कि रोटी 30 रुपए की बेचने की इजाजत दी जाए। ऐसे में सारा दिन मेहनत करने के बाद एक मेहनत कश 2 वक्त 2 रोटियां भी खाए, यानी 2 वक्त सुबह दोपहर और शाम अगर 2 रोटियां भी खाए तो महीने के 3600 रुपए खर्च करने पड़ते हैं। और अगर घर में 6 अफराद हों, जो कि आमतौर पे होते हैं, तो सिर्फ रोटी पर और कुछ नहीं, रोटी पर 21,000 रुपया वो कहां से लाए। चीनी, घी, दालों और सब्जियों की कीमतें आसमान पर पहुंच गई हैं और दवाओं की कीमतें इतनी ज्यादा हो चुकी हैं कि दवाई के अखराजात के बाद घर वालों को समझ नहीं आती कि घर के बाकी अखराजात कैसे पूरे किए जाए। गुर्बत में बेपनाह इजाफे की वजह से लोग अपने बच्चों को मौत के मुंह में जाते हुए देखते हैं, मगर दवाई खरीदने की ताकत नहीं रखते। आज इस तरह के पाकिस्तान में हम रहते हैं, यानी ये मुल्क इस तरह का बना दिया गया है। आज किसान बदहाल है, ज़राअत तबाह, सनतें तबाह, कारोबार तबाह, रोजगार तबाह, पूरा मुल्क की तबाही के गड़े में उतार दिया गया है। मेरे भाई और बहनों, क्या आपने कभी सोचा है कि हम देखते ही देखते इस हाल को क्यों पहुंच गए? क्यों आपको फाकों की तरफ धकेला जा रहा है? क्यों 54 रुपए में बिकने वाली चीनी 110 रुपए की हो गई? क्यों आटा 35 रुपए से 70 रुपए किलो तक पहुंच गया? आइन की पासदारी करने का हल्फ उठाया था। क्यों आपने अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी की? क्यों डिफाई किया आपने अपने हल्फ को? आपने तो सियासत में दखल ना देने का हल्फ उठाया था। क्यों आपने अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी की? क्या फैजाबाद धरना केस आपके खिलाफ चार्जशीट नहीं? क्या सुप्रीम कोर्ट ने आपके खिलाफ कार्रवाई का हुक्म नहीं दिया? इसके बावजूद आपकी ना सिर्फ बतौर लेफ्टिनेंट जनरल तरक्की हुई, बल्कि आपको ISI के सरबराह का अजीम शान मनसब भी अता हुआ, जबकि जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ एक रेफरेंस दायर हुआ ताकि वो आपकी नजरसानी की दरखास्त सुन न सके। वाह वाह, क्या किया आपने जनरल फैज। ये आपके हल्फ तोड़ने की सिर्फ एक मिसाल है। एक, आप पिछले कई सालों से बेधड़क सियासत में मुदाखलत किए चले जा रहे हैं। आपने अपने हल्फ के साथ बेवफाई की है। अगर यही वक्त आपने पेशा वाराना दिफाई अमूर पर सर्फ किया होता तो हमारे कश्मीरी बहन भाई कभी इन मसाइब से दो चार ना होते जिनसे वो आज दो चार हैं। इमरान खान साहब, आप तो सियासत के मैदान में नाबालिग हो। बार बार कहता हूं मैं कि हमारा आपके साथ मुकाबला है ही नहीं। हमारा मुकाबला आपके लाने वालों के साथ है, आपके साथ नहीं है। हमारा मुकाबला रियासत चलाने वालों के साथ है। लेकिन ये मत सोचना कि तुम बच जाओगे। साकिब निसार का NRO ना तुम्हें बचा सकेगा और ना अलीमा खान को। तुम जिसके पीछे चाहे छुपो, फॉरेन फंडिंग केस में तुम्हारी बदनुमानी ना सिर्फ खुल के रहेगी बल्कि तुम्हें जेल भेजेगी। तुम्हें चीनी, आटे और अद्वियात की कीमतों में इजाफे से अवाम को पहुंचने वाले नुकसान के एक एक रुपए का हिसाब देना होगा। तुम्हें जमान पार्क में करोड़ों रुपए की नई तामीर की लागत का हिसाब देना होगा। तुम्हें बनी गाला की मनी ट्रेल देनी होगी। दूसरों पर कीचड़ उछालना तुम्हें एहतसाब से नहीं बचा सकेगा इमरान खान। ये टीवी पर बढ़ के मारना
اور دھمکیاں دینا تمہیں نہیں بچا سکے گا. تم اور تمہارے ہر کرپٹ ساتھی کو حساب دینا پڑے گا. بلوچستان کے بہنوں اور بھائیوں، میں آج 3 پیغامات دینا چاہوں گا. پہلا، فوج کے جوانوں اور افسروں کے نام. یہ آپ کا اپنا ملک ہے میرے فوجی بھائیوں، جس کے لیے آپ جان دینے سے بھی دریغ نہیں کرتے. آپ نے جہاں اس کی حفاظت کا حلف اٹھایا ہے، وہاں اتنا ہی اہم اس کے آئین کی تابعداری کا حلف ہے. جہاں آئین شکنی اور قانون شکنی شروع ہو جاتی ہے، وہاں ظلم کا دور شروع ہو جاتا ہے. جب آپ کسی فرد واحد یا مفاد پرست ٹولے کے لیے آئین توڑنے کے مرتکب ہوتے ہیں، وہاں آپ خود اپنی قوم کو، اپنے ملک اور اپنے لوگوں کو آئین شکنوں کے رحم و کرم پر چھوڑ رہے ہوتے ہیں. اپنے حلف کی پاسداری کیجیے، خود کو متنازع ہونے سے بچائیے. دوسرا میرا پیغام میرے پاکستان کے سول سروس کے نام ہے. زمانہ بدل رہا ہے. کسی کے لیے قانون یا آئین توڑ کر بچ نکلنا مشکل سے مشکل تر ہوتا چلا جا رہا ہے. آپ نے دیکھا کہ سندھ پولیس کے افسران نے چند لوگوں کے غیر قانونی رویوں پر احتجاج کر کے نہ صرف ان کے عزائم پورے نہیں ہونے دیے، بلکہ اپنے لیے عزت بھی کمائی. سندھ کے پولیس افسر صاحبان، میں آپ کو سلوٹ کرتا ہوں. آپ کو بلا خوف اپنی ذمہ داریاں قانون کے مطابق ادا کرنی چاہیے. میں سب سول سرونٹس کو یہ میں گزارش کر رہا ہوں، اور کسی دباؤ میں آئے بغیر سر انجام دینی چاہیے. اور تیسرا پیغام میرا عوام کے نام ہے. میرے پاکستان کے بہنوں اور بھائیوں، پاکستانی فوج آپ کی اپنی فوج ہے. ان کو عزت دیجیے، انہیں محبت دیجیے، لیکن جب معاملہ آئین کی بالادستی کا ہو، جب آئین کی بالادستی کا معاملہ آ جائے، جب معاملہ قانون کی حکمرانی کا آ جائے، تو پھر وہاں کوئی سمجھوتا نہ کیجیے. کوئی فوج اپنے لوگوں کے خلاف نہیں لڑ سکتی. پرامن احتجاج آپ کا آئینی حق ہے، جس سے آپ کو کوئی محروم نہیں کر سکتا. آزادی اظہار آپ کا آئینی حق ہے، جو آپ سے کوئی نہیں چھین سکتا. ووٹ اور حکومت سازی آپ کا بنیادی حق ہے. جو آپ کے اس حق کو چھینے، وہ آپ کا حال اور مستقبل آپ سے چھیننے کا مرتکب ہوتا ہے. وہ آمر ہے، غاصب ہے، آئین شکن ہے. آپ اپنے حق کو استعمال کیجیے. کسی مفاد پرست ٹولے یا کچھ مٹھی بھر لوگوں کو اپنی آنے والی نسلوں کی تقدیر کے ساتھ کھلواڑ کرنے کی اجازت مت دیجیے. اگر آج آپ نے اپنے حقوق کو حاصل کرنے میں کامیابی حاصل کر لی، تو انشاءاللہ آپ اپنے حالات سنوار لیں گے. اگر ایسا نہ کر سکے تو پھر بہانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. کوئٹہ والوں، عمران خان کی بیساکھیوں پر کھڑی حکومت کو انجام تک پہنچانے کا وقت آ گیا ہے. وقت آ گیا ہے کہ ہم ان تمام لوگوں سے جواب طلب کریں جنہوں نے آئین اور قانون کے ساتھ کھلواڑ کر کے آپ کو ان حالات سے دوچار کیا ہے. کوئٹہ والوں، سوچ کر بتاؤ، کیونکہ پورا ملک آپ کی آواز سن رہا ہے. کیا تم اس جدوجہد میں نواز شریف کا ساتھ دو گے؟ کیا تم اس جدوجہد میں پی ڈی ایم کا ساتھ دو گے؟ کیا اس جدوجہد میں ہم سب کا ساتھ دو گے؟ پاکستان پائندہ باد.